واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ مبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صدر محترم اور اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام، میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اور جو بھی میرے بھائی جو ادھر ادھر سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم آپ کو یہاں پر جمع کیا ہے، اور دعا کری کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں جنت میں بھی جمع کرے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ ہے جس کے تحت انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، ان لوگوں سے کہیے اور پوچھئے کیا آپ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ یہود، نصارہ اور مشرکین یعنی جیوز، کرسچنز اور جو مکہ کے مشرک تھے، وہ سب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس کی دلیل دیکھیے، قرآن نے کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو بہت کم دن کے لیے. اللہ نے کہا کہ ان کے پاس جو یہ بات کر رہے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ یہود، نصارہ، مشرکین یہ سب دعویٰ کرتے تھے اس بات پر کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے جو نصرانی تھے، جن کو ہم کرسچنز کہتے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی محبت میں اتنا غلو کیا اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کا قرب یعنی اللہ کی نزدیکی ان کو حاصل ہو جائے. انہوں نے رہبانیت اختیار کر لیا، مطلب کہ نہ ہم شادی بیاہ کریں گے، نہ بال بچے رکھیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ تاکہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، مل جائے. تو اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان سے پوچھئے کہ کیا یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ آیت تو عام ہے نا، مسلمانوں کے لیے بھی آیت ہے. اللہ نے کہا اے نبی ان سے پوچھئے کیا یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟
آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جواب آپ کا کیا؟ بہت بھاری کوشچن نہیں پوچھا میں نے، بہت بھاری سوال تھا، ایسا تھا؟ سمپل سوال ہے. سوال ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نا؟ کیا ہے آپ کا دعویٰ، کرتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، زور سے بولیے تھوڑا. کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے، یعنی کوئی دوسرا ہمارے پاس، آپشن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، وکلپ کہتے ہیں ہندی میں، نہیں ہے اپنے پاس. تو اللہ نے کہا اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اب دعویٰ کو صحیح ثابت کرنے کا وقت آئے گا. دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس دعوے کو آپ صحیح ثابت کریں گے کیسے؟ کیونکہ دعویٰ کرنا تو آسان ہے، لیکن جو کٹھن بات ہے وہ ہے اس دعوے کو سچ ثابت کر دینا. تو سچ کیسے ثابت ہوگا؟ اس آیت نے بتایا ایک لفظ سے. اللہ نے کہا اگر انہوں نے دعویٰ کر لیا ہے تو اے نبی ان کو کہیے فَاتَّبِعُونِی، کیا مانے؟ میری اتباع کریں. جی، مطلب اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، جو آپ نے کہا آپ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بہنوں نے بھی کہا ہوگا کرتے ہیں، تو اب اللہ نے کہا اس دعوے کو سچائی میں بدلو. کیسے؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کر کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے. مطلب اللہ نے اپنی محبت کا معیار اگر بنایا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بنایا ہے. جو جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اتنا زیادہ اللہ سے وہ محبت کرنے والا ہوگا. تو اللہ نے کہا اگر تم دعویٰ کرتے ہو اور دعوے میں سچے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دو بڑے فائدے ہم تم کو دیں گے، دو بڑے فائدے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان فائدوں کا مستحق بنا دے. نمبر ایک، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. دیکھیے، ایک ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وقت کے بادشاہ سے ایک آدمی محبت کرے، کیا بڑی بات ہو گئی؟ لیکن بادشاہ آپ سے محبت کرے، یہ بڑی بات ہے ساتھیوں. نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. دو فائدے ہوں گے. ایک سب سے بڑا فائدہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اب بتائیے، اللہ جس سے محبت کرنے لگے اس کا کیا؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا تو دنیا آخرت میں کام بن گیا الحمدللہ. ایک بڑا فائدہ. دوسرا فائدہ اللہ نے کیا کہا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دو بڑے فائدے ہو گئے. کس کا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس کو بغیر چوں چڑھا مان لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اب کسی کی بھی بات ہو، چاہے وہ پیر صاحب کی بات ہو، امام صاحب کی بات ہو، کسی کی بات ہو، سب کی بات نیچے رکھی جائے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اونچی رکھی جائے گی. یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. تو اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ومن یبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے
جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا. کیونکہ کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا, چاہے وہ دین پہ عمل کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو, جو یہ کہے کہ میں جنت میں جانا نہیں چاہتا ہوں. صحابہ نے وہی سوال کیا, کون ایسا ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال, آپ نے فرمایا کہ جو میری بات کو مانے گا, جو میری بات کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میرا انکار کیا وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ کل امتی یدخلون الجنہ, پوری امت جنت میں جائے گی, الا من ابا, سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قالوا یا رسول اللہ ومن یبا, اے اللہ کے نبی کون ہے جو امی کا انکار کرے؟ آپ نے کہا قال من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی, جس نے میری بات کو مانا. کیوں؟ رسول کو سب کوئی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, غیر مسلم بھی مانتا ہے. دیکھیے گاندھی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے, مانتے تھے. اب میں ایک فرق آپ کو سکھا رہا ہوں, اس فرق کو سیکھیے. اس فرق کو اگر آپ یاد رکھیں گے بھائیوں, تو فرق ہوگا آپ کے اور واقعی میں کون نبی سے محبت کرتا ہے. وہ فرق کیا ہے؟ بالکل آسان لفظ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک ہوتی ہے نبی کی ذات, اور ایک ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. یاد رہے گا, ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک, اور ایک ہے آپ کی بات. نبی کی ذات جس طریقے سے مبارک ہے, اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مبارک ہے. اگر نبی کی ذات کو تسلیم کرے گا اور نبی کی بات کو چھوڑ دے گا, وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے, نہیں جا سکتا. کیوں؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری بات مانی, جس نے میری اطاعت کی, وہ جنت میں گیا. کیونکہ رسول کو تو نہ ماننے والا, رسول کی ذات کو نہ ماننے والا تو مسلمان ہی نہیں ہے, تو وہ تو پہلے ہی خارج ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا اس کا. جو رسول کو رسول نہ مانے, رسول کو نبی نہ مانے, آخری نبی آخری رسول نہ مانے, وہ مسلمان ہے ہی نہیں. تو مسلمان ایک آدمی بنتا ہے جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صحیح ہے؟ تو رسول کی ذات کو آپ نے مان لیا, کافی نہیں ہے. کیوں؟ نبی کو پتا ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانیں گے. دلیل, مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ کیا کہتے تھے وہ؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے. یہ ساری بات کون کہتا تھا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے. یعنی مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے تھے. پرابلم کہاں آیا؟ نبی کی بات کو ماننے پر پرابلم آیا. ذات تک ساری باتیں صحیح تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, ذات تک کوئی پرابلم نہیں تھا, سب ٹھیک چل رہا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے, اور صفا پہ چڑھ کے کیا کہا؟ قولوا لا الہ, کیا کہا؟ بولیے. دیکھیے بات آ گئی. سب سے پہلے کون کھڑا ہو گیا؟ کون کھڑا ہوا بھائی؟ کون کھڑا ہوا سب سے پہلے؟ نبی کا سگا چچا ابو لہب. اس نے کہا بیٹا ذات تک تو ٹھیک تھی, تو میرا بھتیجا ہے, سب صحیح, اسی لیے جمع کیا یہاں پر. کیا بول رہا ہے بھتیجے, کیا بول رہے ہو؟ نبی کی بات آ گئی اب, اور یہ بات تسلیم کرنا ان کو بہت گرا گزرا ساتھیوں. کہا نبی کی بات تو نہیں مانیں گے, ذات مانیں گے, بات نہیں مانیں گے. آج بھی دیکھیے ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے, نبی کا کسی کے پاس بال ہے, سنا ہے نا, نبی کے کسی کے پاس جوتیاں ہیں, نالین شریف, ہاں, کسی کے پاس کپڑا ہے, کسی کے پاس کچھ ہے. سب بال, جوتا, کپڑا سب انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش والے کو مل گیا. جہاں نبی پیدا ہوا ان کے پاس کچھ نہیں. عجیب بات ہے. کیوں؟ ذات.
نبی کی ذات، نبی کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے گا کیا کریں گے. دیکھا آپ نے؟ ذات سے محبت. ظاہری طور پر اتنی محبت ہے، اور محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ کہا محبت اب محبت نہیں رہی، اب عشق بن چکا. نہیں، اللہ اکبر کبیرہ. دیکھ رہے ہو؟ محبت اتنی عروج پر اب چلی گئی، انتہا کو پار کر گئی کہ اب محبت نہیں ہے، محبت اب عشق میں تبدیل ہو گئی. اس لیے کیا کہلائے؟ عاشق رسول کہلائے. ایسے ہی کیوں بولتا ہے نا؟ دیکھا نا آپ نے؟ کیوں؟ ذات سے محبت ہے. اسی لیے تو نبی کا نام آئے تو دیکھیے کیسا جھومتے ہیں، یا رسول اللہ. نہیں، لیکن اگر نبی کی بات آئے تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ، نبی کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کی بات آئے تو بس خلاص، بالکل سیدھا. کیوں؟ ذات سے محبت کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات دونوں سے محبت کرنی پڑے گی ساتھیوں جنت میں جانے کے لیے. اب اس کو اور آسان کرتے ہیں، اور آسان اور سہل. کیسے؟ ایک ہوتا ہے رسول کی ذات کو ماننا، اور ایک ہوتا ہے رسول کی ماننا. فرق سمجھے آپ؟ رسول کو ماننا اور رسول کی ماننا. رسول کو کون کون مانتا تھا؟ مثال دیتا ہوں، دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح میں، اور کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی. نوح علیہ السلام کون ہے؟ پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام، صحیح؟ نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام کو مانتی ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی نہیں مانتی ہے. کیسے؟ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری بیوی ایک اللہ کی عبادت کرو، انیبود اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. اس نے کہا یہ نہیں ہوگا. لیکن بیوی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے اور شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے. تو بیوی ہے، رسول کی ذات سے محبت کر رہی ہے، لیکن رسول کی بات سے محبت نہیں کرتی. رسول کو مانتی ہے کیونکہ بیوی ہے، بھائی اس کی ذات سے محبت ہے، لیکن رسول کی نہیں مانتی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ کہاں چلی گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں چلی گئی. اس لیے بات سمجھتے چلے جائیے گا، ایک لڑی سے ایک لڑی انشاءاللہ ہم لوگ جوڑتے چلے جائیں گے. اللہ نہیں ہے، سمجھتے رہیے. نوح علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام کو مانتی تھی، نوح علیہ السلام کی نہیں مانتی تھی. ایک اور مثال، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی ذات سے محبت ہے، یعنی لوط علیہ السلام کو مان رہی ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی بات سے محبت نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ بھی جہنم میں. چلیے اس کے آگے چلیے. ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے چچا ہیں ابو طالب، بہت ساتھ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب ظلم کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے تھے تو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیوار کے جیسا کھڑے رہے، آگے سینہ تان کے. شیب ابی طالب میں جب 3 سال مکہ والوں نے بوائیکاٹ کیا تو 3 سال تک ابو طالب جبکہ ایمان نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ تھے. بات یہاں تک ہے کہ اگر ابو طالب رات کے اندھیرے میں اٹھتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، جس چارپائی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہتے، اور آ کر کے کہتے اے اللہ کے رسول، اے محمد
بیٹا میری چارپائی پہ جا کے سو جا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چچا جان رات میں آدھی رات میں آپ مجھے اپنی چارپائی پہ سونے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ تو ابو طالب کہتے کہ بیٹا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے. کس بات کا؟ کہ رات کا آخری پہر دیکھ کر کے، رات کے اندھیرے کو دیکھ کر کے کہیں کوئی مشرک، کہیں یہ مکہ والے تجھ پر حملہ نہ کر دے. مطلب بیٹا ابو طالب کی گردن کٹ جائے لیکن میرے بیٹے محمد پہ خروش نہیں آنا چاہیے. دیکھ رہے آپ محبت؟ دیکھ رہے ہیں ابو طالب جتنی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے آج بڑے سے بڑا مسلمان شرما جائے گا ان کی محبت کے سامنے. یعنی ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں. بیٹا تو سچا، تیرا دین سچا، سب چیز ٹھیک ہے، ساری بات صحیح ہے بیٹا تیرے اندر. لیکن ابو طالب جب آخری اوقات میں آئے، موت کے، زندگی کے آخری لمحات میں چل رہے ہیں، اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، چچا سے بہت محبت تھی. کہا چچا جان کان میں پڑھ دیجئے. کیا پڑھ دیجئے بھائی؟ بولیے. اس کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کان میں پڑھ دیجئے. سامنے ابو جہل وغیرہ کھڑا تھا، اس نے کیا کہا؟ ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے. کیا کہہ رہے ہیں ابو طالب؟ کہہ رہے ہیں بیٹا تو سچا، سب ٹھیک، تیری ذات کو میں مانتا ہوں، تیری بات کو نہیں مانتا میں. اللہ اکبر. دیکھیں بات کو نہیں مانا، کہاں چلے گئے؟ دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 515 پڑھیے آپ، اور اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے کمتر عذاب جہنم میں کسی کو ہوگا تو وہ میرے چچا ابو طالب کو ہوگا. کیوں؟ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی ان کو، جن کے وجہ سے ان کا سر کیا ہوگا؟ کھول رہا ہوگا. کیا اب تک کی گفتگو سے ہم کو کیا سمجھ میں آیا؟ کہ اگر آپ نبی کے، رسول کی بیوی ہوں، رسول کے چچا ہوں، رسول کے خاندان والے کیوں نہ ہو، اگر آپ رسول کی ذات کو اور رسول کی بات کو، دونوں کو نہیں مانیں گے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. یہی اصول ہے اللہ کا. ایک اور مثال لیجیے. آپ نے شیطان کے بارے میں سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے شیطان کے بارے میں؟ سب کوئی سنا ہے بھائی. اپنا دوست ہے. کیا بات بول رہے؟ دشمن ہے؟ صحیح بولے، دشمن ہے. لیکن کام ایسا ہو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ دوست ہے، بہت جگری دوست ہے. ایسا کام ہو رہا ہے آج کل. برکت. اللہ نے فرمایا سورہ آراف میں، سورہ 7 پڑھیے آپ، آیت نمبر 11، 12، 13 پڑھتے چلے جائیے. اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. آدم کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کی صورت کو، اور سب کو، آدم کو بنانے کے بعد سب کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں کو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. کیوں؟ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. یعنی تمام فرشتے اور ابلیس جو ہے وہ کھڑے ہیں. ادھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا. اللہ نے کیا کہا سب کو؟ بھائی سجدہ کرو آدم کو. سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اللہ نے اگلا سوال پوچھا اگلی آیت میں، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک، جبکہ حکم میرا تھا. تو اس نے کچھ وجہ بتلائی ساتھیوں. اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین. اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. کس سے بہتر ہوں؟ آدم سے. اچھا دیکھو اس نے کیا کہا،
اس نے کہا آپ نے مجھے آگ سے بنایا، یعنی وہ اللہ کو مانتا ہے نا، وہ اللہ کو خالق مانتا ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ کریٹر ہے، اللہ بنانے والا ہے، اور اللہ نے ہی مجھے بنایا ہے۔ آج کل کتنے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایتھیسٹ۔ دیکھیے ابلیس سے آگے بڑھا ہے، وہاں بولا اللہ ہی نہیں ہے، کوئی خالق ہی نہیں، بد دماغی دیکھیے۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے بنایا، یعنی اللہ کو، سمجھے نا، اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ بولیے کی نہیں مانتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس امرت کا، جبکہ یہ میرا حکم تھا۔ اچھا ابلیس نے کتنے سجدے چھوڑے بھائیوں؟ بولیے نا بھائی، بہت بھاری سوال پوچھ رہا ہوں کیا میں؟ ہلکا سوال ہے، سمپل کوشچنز۔ ابلیس نے کتنا سجدہ چھوڑا؟ اچھا حکم کس کا ہے؟ دیکھیں غور کرتے جائیے گا۔ ابلیس نے ایک سجدہ چھوڑا، حکم اللہ کا تھا، صحیح؟ مسلمانوں کو 5 وقت سجدہ کرنے کے لیے 5 نمازوں میں کس نے حکم دیا ہے؟ میرے ابا آپ کے ابا نے نہیں دیا، ہمارے پوروجوں نے نہیں دیا، نہیں، کس نے دیا بھائی؟ اللہ نے، صحیح؟ یعنی ابلیس کو سجدہ کرنے کا جو حکم ملا وہ اللہ نے دیا، اور مسلمانوں کو بھی جو سجدہ کرنے کا حکم ہوا وہ کس نے دیا؟ یعنی دونوں طرف حکم اللہ کا ہے ساتھیوں۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر، اور ایک سجدہ اس نے چھوڑا۔ اللہ نے کہا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہے، اور ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جنت میں۔ اوہ الٹا بول رہا ہوں میں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو حکم اللہ نے دیا سجدے کا، وہ ایک چھوڑا۔ مسلمان کتنا چھوڑا ہے؟ انیک، ایک اور ہاں، انیک مطلب اردو میں کہتے ہیں بہت زیادہ۔ وہ ایک چھوڑے اللہ کے حکم پر تو وہ گمراہ ہو گیا، وہ جہنم میں جانے والا ہو گیا۔ اللہ کو نہیں مانتا تھا کیا؟ مانتا تھا۔ میں نے آپ کو کہا، اس نے کہا اللہ تو نے مجھے بنایا ہے، یو آر مائی کریٹر، آپ نے مجھے بنایا ہے، فرام فائر، آگ سے، اور آدم کو کلے، مٹی سے، صحیح؟ تو کیسا میں سجدہ کروں اس کو؟ پوائنٹ یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر نقطے کی بات کیا ہے بھائیو؟ کہ حکم اللہ کا ہے، نہیں کیا اس نے؟ ایک چھوڑا جہنم میں، ہم لوگ انیک چھوڑ رہے، ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ نہیں، ہم لوگ سمجھ بیٹھے کیا جانتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے کہ ہمارے بابا آئے آدم کہاں سے؟ جنت سے، تو ہم تو باپ کا گھر ہے بھائی، تو جانا تو وہی ہے۔ ہم لوگ تو یہ بولتے ہیں نا، باپ کا گھر اپنا گھر، ایسا بولتے ہیں نا ہم لوگ، ابا کا گھر ہے بھائی، کون نکلے گا؟ آخرت میں ایسا نہیں چلتا، یہ نیم دنیا کے لیے ہے، اللہ کے پاس یہ نیم نہیں ہے، اللہ کے پاس یہ نیم نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اگر ایمان لے کر کے آؤ گے تو ہی قابل قبول ہے۔ کیوں؟ اگر باپ رسول بھی ہو، دلیل نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے سامنے ڈوب رہا ہے، سامنے ڈوب رہا ہے، جب وہ باڑھ آیا، فلڈ، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے نطفے سے پیدا ہوا، سگا بیٹا ہے اللہ میرا، ہاں اے اللہ یہ ڈوب رہا ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اس بات کی یہ مت کری جس کا آپ کو علم نہیں، یہ بیٹا آپ کا ہے، لیکن دراصل ایمان اس کے پاس نہیں ہے، رسول کا بیٹا ہے، ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے رسول کی دعا کو رد کر دی، کہا اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ جی تو آپ کے میرے بابا آدم علیہ السلام ہیں، لیکن اگر بے نمازی ہو کے مر گئے ساتھیوں، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، اللہ کے رسول ہم فرماتے ہیں
مومن اور کافر کے درمیان جو دیوار حائل ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز. مسلمان نماز ہی نہیں پڑھ رہا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا صاحب. وہاں بھی 5 وقت، وہاں بھی حکم اللہ کا، یہاں بھی حکم اللہ کا. اس نے ایک چھوڑا چلا گیا. آپ سوچیں کتنے چھوڑے. اچھا جہاں سجدہ کرنے کا ہے وہاں نہیں کر رہا، جہاں سجدہ نہیں کرنے کا وہاں سجدہ پہ سجدہ کر رہا ہے. کہاں؟ آپ سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے آپ؟ ہاں. یعنی مسجد میں جس دربار میں سجدہ کرنا تھا وہ دربار تھا رب کا دربار. تھوڑا دھیان دیجیے ادھر. رب کا دربار، وہاں سجدہ نہیں کر رہا. رب کے دربار کو چھوڑ کر کے غیروں کے دربار پہ سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے. دیکھیے بد دماغی دیکھیے اس کی. اچھا ایک شیخ صاحب نے کہا